نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل جو ہیں، ان کے آباء و اجداد جو ہے، ان کی نسل جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے ان کی نسل چلی ہے، اور جو ان کی نسل سے حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا لقب جو تھا اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور آگے سے ان کی جو نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی دو طرح کے گروہ تھے، جس طرح سے ہر قوم میں دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گروہ اہل ایمان اور دوسرا گروہ ہوتا ہے سرکشی اختیار کرنے والا، جیسے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، خواہ وہ یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے یا صابی ہوئے، اور جو کوئی لایا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے نیک عمل کیا، تو ان کے لیے ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین کیے جائیں گے۔ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کون سا گروہ ہے جس کا یہاں ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کیوں لعنت بھیجی ہے، ان کی کن حرکتوں کی وجہ سے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور بڑے وہ اعلیٰ پائے کے نبی تھے اور بڑے پاک باز اور پاک دامن تھے۔ تو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ وہ بھی بنی اسرائیلی تھے، تو جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے، کس طرح سے کنویں میں ان کو پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر پہنچا دیا۔ وہاں ان کی بادشاہت جب حکومت قائم ہوئی تو اپنے بھائیوں کو انہوں نے وہاں بلا لیا تھا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے بعد جو ہے ان پہ فرعون نے غلبہ حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، ان کو آزادی دلوانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال کر جو ہے وہ وادی سینا میں لے گئے، تو راستے میں ان لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم ہمیں وہاں سے اس لیے نکال کر لائے ہو کہ آپ ہمیں راستے میں ہی مروا دو۔ تو اللہ نے حالانکہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو معجزہ دکھایا تھا کہ فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا اور انہیں نجات دی، اور پھر من و سلوہ ان پہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، 12 چشمے ان کے لیے جو ہے وہ پھوٹ پڑے ان کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ تو جب انہیں کوہ طور پہ بلایا گیا تو پیچھے سے انہوں نے سرکشی شروع کر لی تھی کہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایمان لانے کے لیے کہا تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ وہ اللہ جس نے ان پر اتنی زیادہ نعمتیں کی اور نعمتوں کی بارش کر دی اور جہان والوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی، اس رب کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے جب تک نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر جو ہے ان کے 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ لے کے گئے، اور سارے جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی پڑی کوہ طور پہ تو سب بے ہوش ہو گئے، اور ان کی دعا سے دوبارہ زندہ کیے گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر انہیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا، تو ان لوگوں نے پھر نہیں مانے، اور ان کے سروں پہ کوہ طور کو بلند کیا گیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر انکار کر دیا۔
تو ان کا یہ شیبہ تھا کہ انبیاء جو ہے وہ ان کا انکار کرنا، اپنے نبیوں کو یہ نہیں مانتے تھے، یہ احسان فراموش تھے کہ اللہ کی احسان فراموشی انہوں نے کی، جس نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی، نعمتیں عطا کی، پھر اپنے نبی کی احسان فراموشی کی جنہوں نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی، اور ان کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہ ہر موقع پر جو ہے وہ اسی طرح سے نافرمانیاں کرتے رہے، تو یہ ہر موقع پر اپنے انبیاء کی نافرمانیاں کرتے رہے اور ان کو ماننے سے انکار کرتے رہے، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی اور دنیا کی محبت رچ بس گئی تھی، اور یہ لوگ جو ہے عیاشیوں میں پڑ چکے تھے اور دنیاوی محبت ان میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے انبیاء، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء بھیجے، جب ان میں سے انہیں کوئی ان کی بات پسند نہیں آتی تھی تو بعض کو یہ قتل کرتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے بہت سے انبیاء کو قتل کیا اور بہت سے انبیاء کو جھٹلایا۔ ان میں سے چند ایک لوگ تھے جو کہ ایمان لائے، اور وہ ایمان لانے والے گروہ جو ہے وہ گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلے گزر چکے وہ گزر چکے، لیکن اب اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، ان کے نبی جو ہے تورات میں بھی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ ان کو بتایا، اور اسی طرح سے انجیل جو ہے اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ ان کو نشانیاں بتائی۔ اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو مانے۔ تو جب بتا دیا گیا کہ آخری نبی وہ ہوں گے، ان کے انبیاء نے ان کو، کہ ان کو ماننا ہوگا، ان کی تصدیق کرنا ہوگی، ان کا ساتھ دینا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، اس لیے کہ اپنے انبیاء کو جھٹلاتے تھے، اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، اللہ کی باتیں بتائی ان کو چھپا لیتے تھے، اور اس کے بدلے میں یہ ثمناً قلیلا جو ہے تھوڑی قیمت وصول کرتے تھے، یعنی دنیاوی محبت میں پڑے ہوئے تھے، دنیاوی مال و متاع کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے اللہ کی آیات کو بدل ڈالا، انبیاء کو قتل کر دیا، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں متقین لوگوں کا امام بنا دیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا قال ومن ذریتی، اور انہوں نے کہا کہ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال لا ینال عہدی للظالمین، کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ راست رو انسان تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانا، اور اپنی اولاد کو کی قربانی مانگی تو وہ انہوں نے دی، تو وہ حنیفاً مسلمن تھے، یعنی سیدھے راست رو تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے۔ تو جو اللہ کا فرما بردار ہوگا یہ وعدہ اس کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان کی طرف انہوں نے جو ہے وہ جادو کو منسوب کر دیا، اسی طرح سے کسی نبی کی طرف جو ہے انہوں نے شرک جو ہے وہ منسوب کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کو خدا بنا دیا، اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ یہ سارے بنی اسرائیلی تھے، یہود اور نصارہ جو ہیں۔ تو پہلے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر عیسائی اور یہودیوں نے مل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کچھ انبیاء کو مانتا ہے، کچھ کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے ان کا کیا ہے مقام کہ وہ کافر ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کافر ہے، کہ جو کچھ انبیاء کو مانتے کچھ کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ تو نہ وہ یہودی ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ وہ کسی بھی حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، اور نہ ہی حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں۔ تو جو پیروکار ان کے تھے وہ گزر چکے، اب جو موجود ہیں ان سب کے لیے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا جو ہے
وہ ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، ان پہ ایمان لانا، ان کی تعلیمات کو ماننا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مومنین کی جگہ ہے، انبیاء کی جگہ ہے۔ فلسطین جو ہے، یروشلم جو ہے، انبیاء کا مسکن ہے۔ یہاں بہت سے انبیاء آئے، انہوں نے توحید کی تعلیم دی تھی، اور انہوں نے جو ہے کسی نبی کا پیروی کرنے سے منع نہیں کیا تھا، اور کسی کو ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو ظالم بنے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے خود ساختہ اصول گڑھے ہوئے ہیں، خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے، جس کے تحت جو ہے یہ طاغوتی قوتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اقتدار کیسے مل سکتا ہے جو تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں؟ وہ تو تابوت جو ہے وہ مومنین کے لیے تھا، جو اللہ کو ماننے والے تھے۔ جب تک ایمان والے لوگ موجود تھے ان کے پاس موجود رہا، اور جب ایمان ختم ہو گیا تو اللہ نے ان سے چھین لیا۔ تو اب امام مہدی آئیں گے تو وہ اس تابوت ان کو ملے گا، اور وہ اس کو کھولیں گے، اس میں تبرکات ہیں انبیاء کے۔ اور یہ مسکن جو ہے فلسطین، یہ انبیاء کا مسکن ہے، جن کی تعلیمات جو تھی وہ توحید کی تھی، توحید پرستی تھی، اور امن کی تعلیمات تھی، اور پوری دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ ظلم کی تعلیمات انہوں نے دی ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو کس نبی کے پیروکار کہتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب